تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم پطرس رسول کے دوسرے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کیا اور ہم نے پاک کلام پر روشنی ڈالی۔ بائبل مقدس جو خدا کا پاک الہام ہے، ہم نے جانا کہ یہ خدا کی طرف سے بخشی گئی ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی اور اسے کسی نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے اس کے منبع پر، اس کی صداقت پر اور صداقت کے ثبوتوں پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ بائبل میں کبھی تحریف یا ترمیم نہیں ہوئی۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم دوسرے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم جھوٹے استادوں اور ہٹنے والوں پر بات کریں گے۔ جب ہم اس باب کا آغاز کریں گے یعنی دوسرے باب کا، کچھ ایسے ہیں جو ہلاک ہوں گے بھلے ہی وہ خریدے گئے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہلاک ہوں گے بھلے ہی ان کے پاس بہت سا علم ہے۔ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیح کے لہو سے خریدے گئے تو بھی ہلاک ہوں گے؟ کیا ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں تو بھی ہلاکت میں جائیں گے؟ یا میں مختلف انداز میں پوچھتا ہوں، کیا خریدے جانے کے باوجود ہلاکت ہے؟ کیا وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں؟ یہ خریدا جانا کیسا ہے؟ یہی ہم آج کی اور آنے والی قسط میں جانیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر ایلیا۔ شکریہ بھائی ایاز، آپ کیسے ہیں؟ مجھے دوبارہ آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، ہم نے کہا کہ پطرس کا دوسرا خط 3 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب زیادہ کوشش کرنے کے حوالے سے ہے، ہم نے اس پر بات کی۔ دوسرا باب پیچھے ہٹنے کے حوالے سے ہے، جبکہ تیسرا باب تیار ہونے کے حوالے سے ہے۔ ہمیں ہٹنے کے حوالے سے کچھ بتائیں، ہٹنا کیا ہے؟ ہم عام تفصیل چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جھوٹے استادوں اور ہٹنے والوں کے متعلق گہرائی سے جانیں۔ ہٹنے سے مراد زندہ خدا کی پیروی سے ہٹ جانا ہے۔ ہٹنے کا تعلق ان ایمانداروں سے ہے، ہرگز نہیں جنہوں نے ابدی زندگی پالی ہے، بلکہ عموماً جیسا کہ ہم نئے عہد نامے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیح اور خدا کے متعلق گہرا علم رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بائبل میں ہونے والے کی تمثیل میں اور عبرانیوں 6 میں ان کے متعلق لکھا ہے۔ مشہور باب کی بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، اگر وہ مسیح کی پیروی اور خدا کے علم سے برگشتہ ہو جائیں تو انہوں نے کبھی مسیح کی نجات کا تجربہ نہیں کیا، انہوں نے فقط اسے جانا ہے۔ بائبل ہمیں بطور ایماندار ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ جان لیجیے، یعنی بائبل ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ اس طرح ٹھوکر کھانا ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے دور ہوتے ہوئے ہٹنا ہے۔ اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو مطلب کہ پہلے تو وہ ایماندار نہ بنا تھا، یا اس نے اسے چکھا ہی نہ تھا، وہ اس ایمان کے بہت نزدیک تھا لیکن اس نے اس سے دور رہنے کا انتخاب کیا۔ سو بائبل ایمان سے ہٹنے کا ذکر ہرگز نہیں کرتی۔ ایسا کوئی نہیں جو خدا سے نئے سرے سے پیدا ہو، مسیح کو قبول کیا، ابدی زندگی حاصل کی اور ہٹ گیا، یا اس سب کو چھوڑ کر ہلاکت میں چلا گیا۔ ایک سچا ایماندار ہٹ نہیں سکتا۔ سو ہم اپنے ناظرین کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ اگر وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہلاک ہونے والے نہیں۔ اس کی ضمانت مسیح کے وعدے ہیں، جبکہ اس نے اپنی بھیڑوں یعنی ایمانداروں کے متعلق کہا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک ہلاک نہیں تو ہوں۔ کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور چلاتے ہیں جب کسی خاص شخصیت یا کسی خاص مسیحی رہنما کے مسیحیت کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کی خبر سنتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں اس نے یہاں حقیقی راہ پا لی ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مسیح سے کوئی تعلق نہ تھا، یا جیسا کہ یوحنا رسول نے کہا، وہ نکلے تو ہم میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ ہمارے اس لیے ایسا شخص ایمان سے دور ہوتے ہوئے ہٹ جاتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق اس نہیں کا تھا۔ تعلق نہ تھا۔
میرا ایک اور سوال ہے، اس سے پہلے کہ ہم باب کی تفصیل میں جائیں، یہودا کے خط کے اندر بھی ملتی جلتی باتیں ہیں جو جھوٹے استادوں اور ہٹنے کے حوالے سے ہیں، جیسے کہ پطرس کے دوسرے خط میں، اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا حوالہ دیا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودا نے پطرس کا حوالہ دیا یا پطرس نے یہودا کا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ دونوں پطرس اور یہودا ہٹنے کے حوالے سے پریشان ہیں کہ مستقبل میں اس کا انجام کیا ہوگا، یہاں تک کہ یہودا کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں تم کو اس نجات کی بات لکھتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو اور مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کیونکہ بعض ایسے شخص ہیں جو بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔ بائبل اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہے، کیونکہ زمانوں سے ہم تسالیکوں کے دوسرے خط میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور تیموتھیوس کے دوسرے خط میں، اور پطرس کے دوسرے خط اور یہودا کے خط میں، اور مکاشفہ سے پہلے خط کے، گویا بائبل تمام زمانوں سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ شیطان پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتوں کو لانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی موضوع کو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے تو مطلب خدا سنجیدہ طور پر خبردار کر رہا ہے، بالکل، اور ایک بات کو دہرا رہا ہے، جیسے فرعون کے خواب میں ہوا، جو اس نے 2 مرتبہ دیکھا یا ایک ہی بات کو یہی بات پھر سے یوسف نے فرعون سے دہرایا۔ کہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے میں دوسرے باب کی طرف آنا چاہوں گا اور پہلے اسے پڑھنا چاہوں گا۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ منظم ہو تاکہ ناظرین اس سے فیض یاب ہو سکے، تو ہمیں اپنے نظریات کو ترتیب وار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے ہٹنے والوں اور جھوٹے استادوں کے متعلق بات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، جھوٹے استاد کون ہیں؟ ہمیں بتائیے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، جھوٹے استادوں کی صفات کیا ہیں، اس کے بعد جھوٹے استادوں کے اثرات کیا ہیں اور ان کی عدالت کیا ہوگی۔ لیکن پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ جھوٹے استاد کون ہیں۔ دیکھیں بھائی، یاد پہلا باب دینداری کی صفات پر روشنی ڈالتا ہے جو خدا نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کو عطا کرتا ہے۔ باب کے آخر میں پطرس اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوتی کلام کو لیا اور پھر اسے تحریر کیا۔ دوسرا باب یہ بتاتا ہے جس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا، شیطان آخری ایام تک انہیں استعمال کرے گا جو استعمال ہونے کو تیار ہوں گے، تاکہ ان سے بتیروں کو ہلاک کرے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جھوٹے استاد کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہٹنے والے ہیں، وہ خدا کے متعلق بخوبی جانتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو بھی جانتے ہیں، لیکن افسوس بائبل کہتی ہے کیونکہ راست باز کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے ان سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے بھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ہی ناپاک خواہشات کی پیروی کی۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بٹیروں کو خدا کی اور نجات کی راہ سے دور کرنا ہے، اور وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ یہی جھوٹے استاد ہیں۔ آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور یہی فساد پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بائبل ان کے متعلق یہاں یہ کہتی ہے کہ وہ جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ بائبل انہیں ان لوگوں سے تشبیہ دیتی ہے جو پوشیدہ طور پر گھس آتے اور چپکے سے کچھ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس عورت کے متعلق بائبل میں لکھا ہے جس نے 3 پیمانے آٹے میں خمیر ملا دیا، یا وہ لوگ جو شہد میں زہر ملا کر رکھتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بائبل مقدس سے ایسے لوگوں کی مثال دے سکتے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتوں کو لاتے ہیں؟ دیکھیں، بائبل مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا کلام ہمیں ان جھوٹے استادوں کے خلاف خبردار کرتا ہے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں پہلی کلیسیا کے اندر لائے۔
ہم سوداس نامی شخص کے متعلق پڑھتے ہیں جس نے بطیروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا، اور ہم تیموتھیوس کے دوسرے خط میں بھی ایسے استادوں کے متعلق پڑھتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، اور چند لوگوں کے ایمان کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ ہم بلعام کی تعلیم کے صحیح۔ متعلق بھی دیکھیں کہ مکاشفہ جو کہ دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے لوگوں کو بتوں کی قربانی کی کھانے کی تعلیم دی۔ اس نے بنی اسرائیل کے آگے ٹھوکر کھانے کا اس نے بنی پتھر اسرائیل کے رکھا۔ آگے ٹھوکر کھانے کا پتھر رکھا۔ جی بالکل۔ دیکھیں تاریخی طور پر ایسے لوگ ہیں جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں لائے، یہ بالکل اس بات سے ملتی جھلتی ہیں جس کا حوالہ آپ نے دیا جو آسمان کی بادشاہی کے متعلق متی 13 کی تمثیل میں ہے، اس عورت کی جس نے خمیر کو 3 پیمانے میں آٹے میں ملا دیا اور وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ پوشیدہ طور پر چالاکی کے ساتھ کیا گیا، مگر لوگوں کو سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی ہو گئے۔ دیکھیں خدا ہمیں وہ فضل بخشے کہ ہم معتاد نظر رکھیں صحیح۔ کہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ، ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ پطرس نبوت کر کے کہتا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان جھوٹے استاد چپکے سے آ جائیں گے جو کلیسیا کے اندر ہوں گے۔ پرانے عہد نامے میں جھوٹے نبی تھے اور آج جھوٹے استاد ہیں، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا ہے۔ ہمیں ہر اس شخص کو جانچنا ہے جو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی بھی تعلیم کو خدا کے کلام سے جانچنا اور پرکھنا ہے۔ لیکن جھوٹا استاد کون ہے؟ وہ جو سچائی کو جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر کسی مقصد کے تحت جھوٹ بولتا ہے۔ عموماً وہ مقصد خود غرضی یا لوگوں کو خوش کرنے یا نفع سے متعلق ہوتا ہے۔ پطرس رسول یہاں ارادتاً اس جملے کو زمانہ مستقبل میں لکھتا ہے کیونکہ یہ اس کی موت کے بعد ہوگا۔ یہودا بھی اپنے خط میں ہٹنے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ دوسرے پطرس اور یہودا کے خطوط کے درمیان بڑی مماثلت یہ ہے کہ کچھ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا حوالہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب خدا کسی بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو اسے دہراتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ کیا یہاں مول لینے سے یہ مراد ہے کہ ان کا ابدی زندگی میں حصہ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کا خداوند تھا؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مول لینے کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ سو بھلے ہی وہ خریدے گئے تو بھی وہ ہلاک ہوں گے۔ کیا انہوں نے مسیح کے صلیبی کام سے فائدہ اٹھایا یا کیا خدا کی حیات کو پایا؟ اگر ہم متی 13 آسمان کی بادشاہی کی تمثیل پر بات کر رہے ہیں، خاص کر کے 44ویں آیت کی، تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مول لینے اور نجات کے کیا معنی ہیں۔ میں اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا، متی 13:44۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ مول لینا مسیح کا صلیبی کام ہے جس کے وسیلہ سے اس نے دنیا کو خرید لیا تھا، اور یہ ہے مول لینا۔ ساری دنیا مسیح کے صلیب کے کام کے وسیلہ سے خرید لی گئی، لیکن نجات ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق خزانے سے ہے، کلیسیا یعنی ایمانداروں کی جماعت۔ جب بائبل ہمیں ایماندار کہتی ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں خرید لیا ہے، ہاں خرید تو لیا ہے، لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے جس میں ہم کو معافی، مخلص یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت بتیروں کرے کے لیے، اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دے دے۔ دیکھیں نجات صرف ایمانداروں کی جماعت کے واسطے ہے، سو ان لوگوں کے خریدے جائے یا لطف اٹھایا جائے کیونکہ خدا نے
دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ ساری دنیا سے مسیح ہی ساری دنیا کا کفارہ ہے، ساری دنیا کو خرید لیا گیا ہے، لیکن نجات صرف ایمانداروں کے لیے ہی ہے، وہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ اور خریدے جانے کے سبب سے مسیح ہی ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا، بالکل، جو زندوں اور مردوں دونوں کی عدالت کرے گا، کیونکہ اس نے انہیں خرید لیا ہے۔ ساری دنیا مستقبل میں مسیح کے اختیار کے تابع ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا کو خرید لیا ہے۔ لیکن ایماندار جو کلیسیائی دور میں ہیں، جو مسیح کا بدن ہے، جن کے واسطے نجات ہے، جو خریدے گئے ہیں، ان کے اندر خدا کی حیات ہے۔ کلام کہتا ہے وہ ہلاک نہ ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ شکریہ اس خوبصورت وضاحت کے لیے۔ آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا، جو کہ جھوٹے استادوں کے حوالے سے ہے۔ دوسرا سوال، جب لوگ خریدے جا چکے ہیں تو پھر کچھ لوگ کیوں کر ہلاک ہو جائیں گے؟ اب میں جاننا چاہوں گا اس جملے سے کیا مراد ہے، جو جھوٹے استادوں کے اثرات کے حوالے سے ہے کہ بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ان کا اثر جیسا کہ ہم یہاں دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ ان کا اثر یہ ہے کہ بتیروں کو خدا کی پیروی سے دور کر دیتے ہیں۔ ان کا اثر یقیناً حقیقی ایمانداروں پر نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی ایماندار دو صفات کے سبب سے ممتاز ہیں۔ پہلی وہ کہ خدا کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ خداوند نے یوحنا 10 میں کہا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تم کو مسح کیا گیا ہے، اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ یہاں جھوٹے استاد کن پر اثر کریں گے؟ وہ ان پر اثر کریں گے جو ان کی مانند ہے، جنہوں نے اس پیغام کو سنا ہے، دیکھیں، لیکن نئی زندگی نہ پائی، اور جو ثابت قدم نہیں رہے۔ لیکن اگر وہ سادہ ایماندار جو سچا ہے فریب بھی کھا جائے، تو بھی روح القدس جو اس میں بستا ہے، خدا کا کلام جس سے وہ مخلص ہے، سچ کو پہچاننے میں اس کی مدد کرے گا۔ خدا ان کبھی ایسے خدا پرست ایمانداروں کو ایسی پھسلن میں پھسلنے نہیں دے گا۔ اس بات پر زور دینا کہ بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، ایک طرح سے یہ خوفناک ہے۔ کیا اس سے ہمیں ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ لوگ تعلیم کی صداقت کو اس کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سے پرکھتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ ماننے والوں کی تعداد ایسی بڑی ہے، اور کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ تعلیم جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیا ہمیشہ وہی سچ کہتے ہیں؟ بھائی یاد، اس شاندار سوال کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور میں اپنے پیارے ناظرین کی توجہ اس حقیقت پر ڈالنا چاہوں گا کہ اکثریت اکثر غلط ہو جاتی ہے۔ میں یہاں 2 ثبوت پیش کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پہلا ثبوت، جب موسیٰ نے 12 جاسوس ملک کنعان میں بھیجے، گنتی کی کتاب 13ویں باب کی 14ویں آیت، جب وہ لوٹ کر آئے تو 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ میں 10 لوگ تھے اور ایک میں 2۔ کون سا گروہ زیادہ صحیح تھا اور کون سا غلط تھا؟ دیکھیں، باقی 10 نے کہا کہ ہم جا کر ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ ان کے کلام کے سبب سے ساری جماعت رونے لگی اور وہ مصر کو لوٹ جانا چاہتے تھے۔ صرف 2 نے کہا کہ ہم اس قابل ہیں۔ 2 ثبوت ہیں جو جلالی خداوند کی بات کرتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ بہت تنگ ہے، اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اور اس لیے میں اپنے پیارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے حیران مت ہوں کہ بتیرے بتوں کے پیچھے جاتے ہیں جبکہ سردیس میں تھوڑے ہیں۔ ہاں، ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ اس باب میں پطرس قدیم دنیا کے حوالے سے بات کرتا ہے، جو نوح کے دور میں سیلاب سے ہلاک ہوئی، سوائے 8 جانوں کے ساری دنیا میں تمام دنیا سے 8 جانیں، اور ان میں سے اکثر جو تھیں گمراہ ہو گئیں، وہ ہلاک ہوئے۔ اور ایسے ہی صلیب پر اکثریت نے برابا کو چنا، کسی نے یسوع کو نہ چنا، سب نے فریبی کی پیروی کی۔ اکثریت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا درست نہیں، پر ایک تعلیم کی سچائی اور صداقت کا ثبوت اسے سننے والوں پر اس کا اثر ہے، جن کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور پاک اور روشن ہوتی جاتی ہیں۔ یہ وہ معیار ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم درست ہے یا غلط ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔
ہم نے جانا کہ جھوٹے استاد مسیحی اعتراف کے دائرے کے اندر ہی پائے جاتے ہیں اور بہت سے جھوٹے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس ہلاکت اور پیروی کرنے والوں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ خود پیروی کرنے والے ان کے استاد؟ جی بھائی ایلیا۔ یقیناً جھوٹے استاد ذمہ دار ہیں، خاص کر کے اگر وہ مذہبی رہنما ہیں جنہیں راست بازی کی راہ مل گئی ہے، ان پر ایک ہولناک ذمہ داری ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری خود پیروی کرنے والوں کی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پیروی کرنے والوں تو تابع ہیں، انہوں نے اسی کو مانا جو کسی مشہور خادم نے کہہ دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں اعمال اس کے 17ویں باب میں پالوس رسول خود کہتا ہے، کوئی خادم یا منادی کرنے والا یا رہنما یا کاہن نہیں کہہ سکتا۔ پالوس رسول بیریا کے لوگوں کے درمیان منادی کر رہا تھا جو نیک لوگ تھے۔ بائبل ان کے متعلق کہتی ہے یہ لوگ تسالونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات کیونکہ تھے، انہوں نے شوق سے کلام قبول کیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور روز بروز کلام میں کتاب مقدس میں تحقیق کرتے کہ آیا یہ باتیں اسی پولس طرح کی باتوں ہیں۔ پر تحقیق کرتے اور تسلی کرتے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ درست ہے یا دیکھیں، نہیں۔ آج ہزاروں مسیحی اسی اصول پر چل رہے ہیں کہ جو کچھ وہ رہنما یا خادم کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے جو کچھ سنا خدا کے کلام کی روشنی میں اس پر پھر غور کرتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس وقت ہمیں سنتے ہوئے اپنی بائبل کو کھول لیں بالکل، اور خود کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کتاب بائبل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، بالکل اگر نہیں صحیح ہے تو آپ کو ہمیں سننے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو ہماری تعلیم کی بھی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، نہ کہ فلاں شخص کیا کہتا ہے، نہ ہی یہ کہ کوئی مشہور خادم یا مذہبی لیڈر کیا کہتا ہے۔ حقیقی معیار ہی خدا کا کلام اور ہے۔ ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے جو زیادہ معتبر معتبر ٹھہرا، اور اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا پر ہے۔ ناظرین میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ ہمیں بائبل ہی سے تو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ کو بائبل کو ایک نظام سمجھنا ہے۔ بہت سی بدعتیں کچھ خاص حصوں کو لے کر نکالی گئی ہیں، پر ہمیں سمجھنا ہے کہ تعلیم کی پیچیدہ جڑیں کتاب کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے ایسی تعلیم نہیں پائی کہ ایماندار ہلاک ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا کہے کہ ایماندار ہلاک ہو گیا۔ سمجھنا ہے کہ تعلیم جڑ رکھتی ہے اور بائبل کی تمام کتابوں میں اس کا عکس پایا جاتا ہے، سو ہمیں ان حصوں کو اکٹھا کرنا ہے، کسی کتاب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہی بات پوری بائبل میں ہو رہی ہے۔ سو جو کوئی کسی تعلیم کو سنتا ہے اسے جانچے کہ وہ کیا ہے اور اسے بائبل مقدس کی دوسری کتابوں سے پرکھے۔ کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں صرف اپنے ناظرین کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا کے کلام کی طرف لوٹ آئیں تاکہ آپ فریب نہ کھائیں ان غلط تعلیموں سے۔ دیکھیں، دشمن نے چند بے دینی مذہبی رہنماؤں کے وسیلہ سے جو پھیلا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ جھوٹے نبیوں کی کوئی مثال دیجیے جو پرانے عہد نامے کے لوگوں کے درمیان تھے۔ یقیناً وہ جھوٹے نبیوں پر روشنی ڈالتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ وہ ان ایمانداروں سے خطاب کر رہا ہے جن کا تعلق یہودیت سے تھا۔ بہت سے جھوٹے نبی خداوند کے لوگوں کے درمیان ماضی میں ظاہر ہو رہے تھے۔ میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ مثلاً بلعام جو دکھنے والا نبی تھا، جس کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ اس کی بدعت کے سبب سے وہ 24 یا 25 ہزار لوگوں کو ایک دن میں ہلاک کرنے کا سبب ٹھہرا، کیونکہ اس نے انہیں مواب کی بیٹیوں کے ساتھ جنسی بد اخلاقی کرنے پر مائل کیا۔ پھر اخیب کے ایام میں ایلیا نبی کا دور تھا۔ 850 نبی تھے، 400 بال اور 400 یسرت کے۔ بہت سے جھوٹے نبی موجود تھے۔ اگر ہم پہلے سلاطین کے 22ویں باب کو دیکھیں، جب اخیب یہوشافت سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایک جماعت اسے گھیرے ہوئے تھی جو جھوٹے نبیوں کی تھی، جنہوں نے وہ نبوت کو جو وہ سنانا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پالوس نے تیموتھیوس سے کہا، بالکل کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر لیں گے۔ اخیب جب جنگ کر رہا تھا، وہ خدا ان کا طالب ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ باتیں سننا چاہتا تھا جو اس کے مزاج کے مطابق ہوں۔ اس لیے اپنے نبیوں کی جماعت میں جنہوں نے اسے وہی کہا جو اس نے سننا چاہا۔ آج لوگ ان استادوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے مطابق تعلیم دیتے ہیں، جیسے ایک جھوٹے نبی نے اخیب کو کہا کہ وہ فاتح ہوگا۔ جب کبھی ہم انجیل کی سچائی کی منادی کرتے ہیں اور خاص کر کاملیت اور مسیح کے کفارے کی باتوں کی،
اور کہتے ہیں کہ مسیح کی قربانی کے ہمراہ کسی اور اضافی کام کی ضرورت نہیں، اور کہتے ہیں کہ مسیح کے ہوتے کسی اور درمیانی کی ضرورت نہیں، نہ ہی خدا کے آگے کسی دوسرے شفاعت کرنے والے کی، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو نئی بات ہے، یہ تو صرف 100، 200، 300 سال پرانی ہے، تو یہ تعلیم 2000 سال پہلے کی دی گئی تعلیم کی مخالفت یا درستگی کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ کیا کسی چیز کا قدیم ہونا اس کی صداقت کا ثبوت ہوتا ہے؟ کیا ایک تعلیم کا 1000 یا 1500 برس پرانا ہونا اس کی صداقت کا ثبوت ہے؟ مسیحیت میں جھوٹے استادوں اور بدعتوں کے کڑے بیج کب بوئے گئے؟ آخری زمانے میں یا پہلے مسیحی دور میں؟ دونوں خبرداریوں کے لیے شکریہ۔ اگر اکثریت ایک تعلیم کو مانتی ہے تو یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ قدیم ہونا بھی دلیل نہیں ہے۔ جھوٹی تعلیم اور جھوٹے استاد موجود ہیں۔ مسیحیت کی شروعاتی دور ہی سے جب مسیح بذات خود زمین پر موجود تھا، مسیح نے ہمیں اس قدر خوبصورت تمثیل سنائی جو کڑوے دانوں کی تمثیل ہے۔ اس نے کہا مگر لوگوں کے سوتے میں، جس وقت خداوند جسم میں موجود تھا، اس نے کہا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی ڈال گیا۔ پالوس رسول کی زندگی کے دوران جبکہ وہ افسس کے بھائیوں سے جدا ہوتا ہے، دیکھیں اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں خبردار رہو اور تم خود میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ جھوٹی تعلیم مسیحیت کے آغاز سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن سچی تعلیم اور خدا کے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، خدا کا ہم شکر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ آنے والی قسط میں ہم جھوٹے استادوں اور ان کی عدالت پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ شکریہ بھائی، آپ کا شکریہ، اور تمام مہمانوں خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ جھوٹے استاد پہلے رسولوں کے دور سے ہی اپنا کام کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ جھوٹے استاد شیطان کے کارندے ہیں۔ وہ انہیں خدا کے کھیت کڑوے دانے بونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شیطان گیہوں کے درمیان کڑوے دانے بونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، شیطان اپنے مددگاروں کے ہمراہ کوشش کرتا آ رہا ہے کہ ہلاک کرنے والی بدعتیں پیدا کرے، اور افسوس کے بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے۔ بہت سے لوگ اس جال میں جا پھنستے ہیں اور بہت فریب کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جماعتوں اور فرقوں کی پیروی کرتے ہیں جن کی بنیاد ہی بدعت پر کی گئی ہو۔ آج بہت سے مختلف فرقے ہیں، وہ فرقے جو مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے، اس کی کامل تجسم، اس کی قربانی کے کامل ہونے کو نہیں مانتے۔ کچھ اور ہیں جو اس کے آسمان پر شفاعت کرنے کے کام سے انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سی بدعتیں ہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ تو عزیزو، ہمیں کلام پر قائم رہنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ خطرہ بہت نزدیک ہے، یوں ہی کسی بھی تعلیم کو سن کر بھروسہ مت کیجیے۔ بائبل کو دیکھیں، اسے تھامے رہیں۔ جو تعلیم آپ سنتے ہیں اسے بائبل کے معیار سے پرکھیں۔ میرے عزیزو، آپ کو جاننا ہے کہ اگر آپ کسی کی پیروی کریں گے تو بالآخر ہلاک ہوں گے۔ آپ کے پاس کوئی بھی بہانہ نہ ہوگا۔ تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ خداوند آپ سے کہے گا، اس لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ یہ بات آپ کی نجات سے متعلق ہے، اس کا تعلق آپ کی ابدی زندگی سے ہے۔ سو بائبل کو تھامیں اور جانیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔